بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو گو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متنبہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان سے خوش نہیں تھی، اور اکثر میاں بیوی میں ان بن رہا کرتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعہ سے فطری طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا۔ چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوند تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ عز و جل تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی، فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، سورہ احزاب۔ جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، تو ہم نے اس زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا آپ نے کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدہ میں گر پڑیں اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب
رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان و گوشت کھلایا۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند احادیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سب سے زیادہ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ کا لمبا ہونے سے مراد اکثر یا کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھیں اور اس کی آمدنی سے فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔